ایک طرف 313 دوسری طرف 1000 کافروں کا بہت بڑا لشکر۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں اسلام کی پہلی جنگ جو کہ جنگ بدر کے نام سے لڑی گئی، جس میں ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے اور دوسری طرف مکے کے بڑے بڑے یودھا 1000 کا بڑا لشکر جو کافروں کا لشکر تھا۔ ان دونوں کے بیچ یہ جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے، دوسری طرف 1000 مکے کے بڑے بڑے یودھا کافر لوگ تھے، جس میں زیادہ تر قریش قبیلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ کوئی کسی کا چاچا تو کوئی کسی کا ماما اور کوئی کسی کا باپ بھی تھا۔ دشمن کی فوج سے یعنی کہ کافروں کی فوج سے عتبہ اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، ہے کوئی جو ہمیں ہرا سکے؟ مسلمانوں کی فوج سے یعنی کہ مسلمانوں میں جو صرف 313 لوگ تھے، اس میں سے 3 انصار سامنے آئے اور یہ دیکھ کر عتبہ بولا، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں تو اپنے بھائیوں کی گردن کاٹنی ہے جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے کے لیے سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور عتبہ اپنے بیٹے بھائی یہ 3 مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے بھائی، باپ اور چاچا کو مار ڈالا گیا، لیکن وہ پھر بھی مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا، مسلمانوں کی فوج کو اس نے نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کی فوج دشمن کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا ہم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، آپ لوگ ہم پر حملہ کرو۔ ابو جہل نے یہ سنا اور یہ سن کر حملے کا حکم دے دیا اور ان پر حملہ کر دیا گیا۔ اس نے سوچا چند لوگ ہیں، ان کو تو ہم چند منٹ میں چند گھنٹوں میں شکست دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھتے دیکھتے ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مارے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن قوم یعنی کہ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی، یہ اتنے کم لوگ ہم پر کس طرح سے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ادھر مسلمانوں نے اپنی صفوں کو چینج کیا اور جو فریش لوگ تھے ان کو آگے کیا۔ ابو جہل نے دوبارہ سے پھر حملہ شروع کیا، لیکن وہی ہوا، دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ادھر مسلمانوں نے پھر دوبارہ سے حملہ شروع کیا تو کافروں کی فوج بدر کا میدان چھوڑ کر کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا۔ ابو جہل مارا گیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں جیت حاصل ہوئی۔ مکہ میں سارے جیت کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں قریش قبیلے نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ لگ بھگ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی فوج کو، جو 60,000 کی فوج تھی، تو اس کو انہوں نے شکست دی تھی، اسی لیے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، لیکن یہاں پر صرف 313 مسلمانوں سے انہوں نے شکست کھائی تھی اور پوری طرح سے ہارے تھے۔ ادھر مدینے میں جیت کی خبر لے کر مسلمان خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر ابو سفیان مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پورے عرب سے 3000 فوج کا انتظام کر رہا تھا اور بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں اسی طرح کی ویڈیو آپ تک لاتا رہتا ہوں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔